امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی شامل تھے۔ مسلمان مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور راہ خدا میں ان کی جان نثاری کی خبریں کیسر روم تک پہلی پہنچی ہوئی تھی۔ اسے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ خدا کی مرضی سے اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی نے بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیسر انہیں دیر تک بغور دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کروں۔ وہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا۔ تم نصرانیت قبول کر لو اور اگر تم میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کے بہترین سلوک کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشکش کو پایا نفرت اور قلب سے ٹکرا دیا، حد درجہ حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت زیرک و دانا آدمی ہو، اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ کیسر اس کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی ستی پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا۔ اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو تو اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے قتل ناقابل قبول ہے، تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ کیسر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، جو چاہے کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر کہا۔ پھر کیسر نے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور اس کو حکم دیا کہ انہیں باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو آس پاس تیر چلاؤ۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو ان کے پیروں کی گرد تیر چلانے کا حکم دیا۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنے دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب کیسر نے جلاد کو روک کر کہا، اسے تختہ دار سے نیچے اتارو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے اس کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ کیسر نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے پھر سختی سے انکار کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کی آنکھیں اشک آلودہ ہو گئی۔ سپاہیوں نے کیسر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ کیسر نے سمجھا اب اس کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لے مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتی جتنے بال ہیں اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے خدا کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ اس خیال پہ مجھے رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ ہرقل نے پوچھا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو رہا کر دوں گا اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ نے سوال کیا، ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دوں گا۔ کیسر نے کہا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا، ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟
پھر انہوں نے قریب جا کے اس کے سر کا بوسہ لیا اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذیفہ کے حوالے کر دو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کی خدمت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنی یہ سرگرش ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا پایہ فضل و کمال بہت بلند تھا۔ ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔